حق کی طرف آنے سے شیطان ایک جال بناتا ہے انسان کی طرف، وہ ہے کہ اگر انسان کو دکھ ہے، غم ہے، وہ فیل کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، لوگوں میں سکون نہیں ہے، لوگوں کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، مخلوق کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، ان سے دل لگا کے محبتیں لگا کے سکون نہیں ہے، وہ چوتھا پرسپیکٹیو لے کے آتا ہے اس چیز کا کہ اس کو جو ہے نا ورچوئل ریالٹی میں لے جاؤ، ورچوئلزم جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ ورچوئل ریالٹی کے نام پہ ورچوئل گیمز اور ورچوئل کانسیپٹ اور اب تو میٹاورس ٹائپ کی بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ایک ایسی دنیا، خیالی دنیا میں تمہیں لے جاؤں گے جہاں جو تم دنیا میں حاصل نہیں کر سکے وہاں بنا لو گے۔ مگر پھر پرسپیکٹیو حق سے ہٹانے والا ہے کہ بھائی جب اسی دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی دنیا میں انسان نے کامل ہونا ہے اور اسی دنیا میں ہی رب سے مل کے انسان نے کامل ہونا ہے، تو حقیقت میں رہیں، بٹ پرسپیکٹیو وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم ورچوئل دنیا میں لے جائیں، وہاں لوگ بنا رہے ہیں بہت کچھ، اس میں انوالو کیا ہوا ہے مگر حق کی طرف نہیں آنے دیتے۔ پانچواں ایک پرسپیکٹیو جس کے تحت یہ لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، دین کی طرف نہ آئیں، حق کے پرسپیکٹیو کی طرف نہ آئیں، وہ ہے ایکسپریشنزم، کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں۔ آپ میں بہت تکلیف ہے، آپ میں بہت غم ہے، آپ کو بہت دکھ ملے ہیں دنیا میں، ایکسپریس یور سیلف، میوزک کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، ڈرامہ کی شکل میں، فلم انڈسٹری کی شکل میں، ایکسپریس یور سیلف اینڈ دیٹس ہاؤ لوگ، ایک بہت بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے غموں کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کرنے میں، دیٹ گیوز دیم اے پیشن، اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ تو زندگی کے مقاصد کے اندر ڈائیورسٹی لانے کے اندر شیطان اتنا کام کر رہا ہے، اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از جسٹ تھروئنگ آپشنس، کہ بندہ جو ہے نا اس سوال کی طرف نہ آ جائے جہاں سے انقلاب کھڑا ہو جائے گا اس کے اندر۔ پھر اگر یہ کام نہیں کرتا اور انسان کے اندر یہاں سے بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا، تو اس نے پلیٹ میں اور آپشنز رکھے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو اس چیز پہ گامزن کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرے، یہ ایک پیشن بن جاتا ہے لوگوں کا، ریونج، جیلسی، ایک بہت بڑی قوم کا سکون، لوگوں کا سکون برباد کر کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں سے بدلے لے کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں کے اوپر اپنی آگ نکال کے، اینڈ یو ول فائنڈ دیم کہ یہ ان کا پرپز آف لائف بن گیا، وہ لگے ہوئے اس پر۔ ساتواں ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا، اسے راحت نہیں مل رہی، وہ کیا کریں گے؟ وہ تکبر کے پرسپیکٹیو میں لے جائیں گے اس کو، کہ اپنے آپ کے اندر ایسی اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ کرو کہ ہر بندہ تمہارا آگے حقیر ہو جائے۔ تو ان کی زندگی کی ڈرائیو ہی لوگوں کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا ہے۔ اینڈ یو ول فائنڈ دیم دس ایروگنٹ آف ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، مختلف قسم کا تکبر ہے جو زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی، نیچا دکھانا لوگوں کو۔ اس پر بڑی انڈسٹری بنی ہوئی ہے۔ جب یہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، مایوس کرا دیتا ہے۔ اگر وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہو رہا تو اسے مایوس کرا دے گا، آئسولیٹ کرائے گا اس کو، گولیوں پر لے جائے گا اس کو، نا امید کرے گا اس کو۔ تو اکثر ڈپریشن کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی اسکوپ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی اینڈ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی سلوشن نہیں ہے اس لائف کا۔ اور آپ ایک قوم کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ میں۔ اگر ڈپریشن سے بھی نہیں پھنستا وہ، تو اس کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پھر اپنی فوج کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب وہ آفر کرے گا اس کو کہ بھائی تمہیں اگر چل چاہیے نا اور تھرل چاہیے لائف میں، تو تم میرے والے کام کر لو، میں تمہارا آگے ایسی انڈسٹریاں کھولوں گا جس سے تم پیور شیطانی کام کر سکتے ہو۔ تو اس کے اندر وہ اور ریکروٹ کرتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان بننے کے لیے، اس
اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان کے کام کرنے کے لیے. اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے کہ شیطان کے HRM ماڈل میں اور سٹرکچر کے اندر وہ ریکروٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تو ایک بہت بڑی قوم جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ فل اینٹی اسلام ہونے کے لیے ان کو ایک ڈرائیو مل جاتی ہے جس کے اندر وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں لبرلزم ہے اور پھر کمیونزم ہے پھر سوشلزم ہے پھر آپ کا جو ہے یہ فیمنزم ہے اور یہ مختلف ماڈلز ہیں جو جس سے ان کو اسلام کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے سکون مل جاتا ہے اور وہ پھر پیور شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بھی اگر کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی بھی برباد کر سکتا ہوں میں اس کو، تو اس کو سیلف ڈسٹرکٹیو ماڈلز میں لے کے چلا جائے گا کہ بھائی تمہیں سکون چاہیے تم لوگوں کی دنیا برباد کرو، اگر نہیں ہے تو اپنی دنیا برباد کرو. تو وہ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے وہ صرف تباہ کرنے میں لگے ہوئے اپنے آپ کو. انہیں سکون ہی اپنے آپ کو برباد کرنے میں ملتا ہے، انہیں سکون ہی ان غموں اور دکھوں کو مزید ایکسپلائٹ کرنے میں ہوتا ہے. وہ سٹک اپ نیچر میں پھنس جاتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے سیڈزم جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ اے بگ لاٹ آف پیپل وہ جو ہیں آپ کے اللہ بھلا کرے اپنے ہی آپ کو برباد کرنے میں لگے. اچھا اگر یہاں پر بھی کہیں نہیں وہ پھنستا تو پھر اسے سیوسائڈل تھاٹس دیتا ہے وہ، اس کو سیوسائڈ کی طرف لگا دیں یا اپنا خاتمہ کر لیں. اس میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں لے لی. جب انہوں نے کچھ اچیو کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بھئی اب بھی سکون نہیں ہے تو اس نے کہا بھئی اپنی زندگی لے لو. اینڈ پیپل ہیو کمیٹڈ سیوسائڈ، مسلمانوں میں بھی نان مسلمس میں بھی، کہ خودکشی کرو، زندگی کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہم بندر سے آئے ہوئے ہیں، ڈارونزم ٹائپ کا کوئی پرسپیکٹیو ہے اور انسان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، خلاص. یہ سارے قسم کے ہتھ کنڈے ہیں اس کے پاس جس کے تحت وہ انسان کو روکتا ہے اپنی مقصد کی طرف آنے میں. تو انسان کا جو اصل مقصد ہے نا وہ تو ہے اللہ کو سپورٹ کرنا ہے. اس میں انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو ہینڈ اوور کرنا ہے اپنے آپ. انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو تلاش کرنا ہے دنیا کے اندر سکون تلاش کرنے کی آڑ میں. نکلے گا دنیا میں سکون حاصل کرنے، ملے گا اس کو اللہ. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، اللہ مل گیا وہاں پر. تو ہم بیسک کویسچنز نہیں کر رہے آج اپنے آپ سے. وٹ آئی فیل لائک دیٹ ہم سوال صحیح نہیں کرتے. اگر ہمارے سوال ٹھیک ہوں تو ہمیں جواب بھی صحیح ملے گا کہ کیا یہ دنیا انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کی مخلوق انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کی رنگرلیاں انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا انسان کو دوسرے انسان سکون دے سکتے ہیں؟ کیا انسان کو رشتے سکون دے سکتے ہیں؟ مال و دولت سکون دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، لیکن کیا دائمی سکون دے سکتا ہے؟ کیا دائمی امن دے سکتا ہے اس کو؟ آمنہم من خوف، کیسے اس کو وہ امن ملے گا؟ خوف کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بیسک کویسچن which we are not asking ourselves. ہمیں لگتا ہے ڈگریاں ہمیں سکون دے دیں گی، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بزنسز ہمیں سکون دے دیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں طاقت ہمیں سکون دے دے گی، لوگوں میں مشہوری ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ شہرت ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کسی دنیاوی منزل کو اچیو کر لوں تو مجھے سکون مل جائے گا. نہیں،